آج ہمارا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے ایمان کی سلامتی، کہ ایمان کی سلامتی کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہمارے بزرگان دین کا طرز زندگی کیسا ہوا کرتا تھا، ہمارے بزرگان دین ایمان کی فکر کرنے میں کس قدر جو ہے وہ بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو جائے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر بیان سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیان کرنا آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان سرد کر دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں والی زندگی گزاری ہے، لیکن ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو مسلمان ہو کر جائیں گے۔ ایسی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر مسلمان رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا یہ کمال ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو، اپنے مسلمانی والی حالت کو جب بندہ اس دنیا سے لے کر جائے تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو ان نیک لوگوں کو اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کے 15 پارے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑوں کی قوم اور جنگل کے کنارے والے ہماری عجیب نشانی تھے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو اصحاب کہف والا واقعہ ہے، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور یہ اصحاب کہف کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں چلے تھے، اور اس غار میں یہ کتنا عرصہ رہے؟ 309 سال تک۔ اور بعض روایتوں کے اندر ان کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب یہ بیدار ہوئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں 309 سال گزر چکے ہیں، ہم سوئے رہے، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم کچھ دیر پہلے سوئے تھے اور ابھی ہماری آنکھ کھلی ہے۔ تو جب ان کی یہ آنکھ کھلتی ہے تو ان میں سے ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے کہ یار ابھی بھوک لگی ہے کھانے کی، تو کچھ کھانا لے کر آتے ہیں۔ جب یہ دیوار کھولتے ہیں اور کھانے کے لیے جاتے ہیں شہر کے اندر، تو یہ دقیانوس سلطنت کا جو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، سکے ہوتے ہیں، یہ جا کر بازار والے کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے لو اور ہمیں کھانا دو۔ اب جو دکان والا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا سکہ لے کر آتا ہے، ہمارے یہاں ڈھیرکی پہ اگر کوئی ریال کسی کو دے دے پیسوں کے بدلے ریال دے دے، دکاندار والا پریشان ہو جائے گا، ریال تو سعودی عرب کا ہے کہ ڈھیرکی میں کیا کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ دکاندار تھا، اس نے کہا یہ تو 300 سال پہلے کی جو سلطنت تھی دقیانوس بادشاہ کی، یہ تو اس دور کے سکے ہیں، آپ کے پاس یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور ابھی تک ان سکوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں سکے؟ اب یہ تھوڑا اور پریشان ہو کہ یار کیا بول رہے ہیں 300 سال، ہمیں تو ابھی کچھ دیر پہلے ہم سوئے تھے، اب جو ہے وہ اٹھے۔ تو پھر اس شخص کو لے کر جایا جاتا ہے بادشاہ کی بارگاہ میں، بیدار بادشاہ جو نیک قسم کا بادشاہ تھا۔ تو اس کو یہ تمام واقعہ بتاتا ہے کہ ہم دقیانوس بادشاہ سے چھپتے پھر رہے تھے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تو پھر بادشاہ نے تمام غارے اصحاب کہف والوں کو بلوایا اور لوگوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معائنہ کروایا کہ دیکھو کہ یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے، اب یہ بیدار ہوئے، اور اللہ نے ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے، ان کے کتے کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک گدھا ہوا کرتا تھا، اس گدھے کو بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر جو لوگ مسلمان تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہوا، جو مسلمان نہیں تھے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اولیاء کرام کی کرامات ہیں جو برحق ہیں، اولیاء کی جو کرامت ہوتی ہے وہ برحق ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں کیا ثابت ہوا، کیا سبق ملنے کو ملا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کس قدر فکر مند تھے، اور وہ اپنا ایمان بچانے اور غیر خدا کی عبادت سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا جو ہے وہ سٹی چھوڑ کر ایک غار کے اندر جا پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر کرم ہوا، رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور 3 صدیاں گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اسلام کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انتہائی قابل فکر بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اپنا ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمت تھے کہ جنہوں نے مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے لیا، کفار تھے ساری زندگی کفر کی حالت میں گزاری، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور اس ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جب گئے تو وہ مسلمان ہو کر گئے۔ اور اس قدر افسوس والی بات اور اس قدر قابل مذمت والی بات ہے کہ کافی مسلمان ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس زندگی کے اندر اس زندگی کو مسلمانوں والی زندگی گزارا، اس زندگی کو رب تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، لیکن جب ان کے مرنے کا وقت آیا، ان کا آخری وقت آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایمان سلب کر دیا۔ تو وہ اس دنیا سے جب گئے تو وہ مسلمان ہو کر نہیں بلکہ کفر کی حالت میں مرے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد آدم ہے یہ مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مرے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، لیکن جب مریں گے تو مومن ہو کر ہی مریں گے۔ ایک طبقہ یہ فرمایا کہ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو بعض کافر پیدا ہوئے، کفر کی حالت پر زندگی گزاری، لیکن جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور وہ جب مرے تو ایمان کی حالت پر مرے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو کافر پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری اور کافروں کے طریقے پر ہی ان کی موت ہوئی۔ فرمایا کہ چوتھا طبقہ ایسا ہے کہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی انہوں نے گزاری، لیکن جب ان کے مرنے کا وقت آیا، ان کا جب وقت پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایمان کو سلب کر دیا گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ بات بڑی غور و فکر اور قابل فکر بات ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر اپنے ایمان کی فکر کرے بغیر ہی رہ رہے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اپنے گھریلو مسائل کے اندر جو ہے وہ مصروف عمل ہے، ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان بھی سلب کر لیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی سلامتی والے کام کریں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے، مسلمان رہے، مسلمانوں والی زندگی گزاری، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان سلامت ہو، ہم اس دنیا سے مسلمانوں ہو کر اس دنیا سے جائیں، ہمارا ایمان سلامت کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جائیں، یہ ہمارے لیے اصل کامیابی ہے۔ باقی یہ دنیا کی کامیابی سب ادھر کی ادھر اور دھرے کی دھری رہ جائیں، یہی مٹی میں مل جائیں۔ آج جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں لوگ کتنا تبصرہ کرتے ہیں ان کی کامیابیوں پر، کوئی نہیں کرتا۔ چلے گئے سو چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن وہ مسلمان یقیناً بڑا خوش نصیب ہے کہ جو اس دنیا میں آیا، مسلمان ہو کر رہا، رب تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کیے، اور جب اس دنیا سے گیا تو مسلمان ہو کر گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی نا، اپنے ایمان کی ٹینشن نہیں ہوتی، تو اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، کعبہ معظمہ کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مسلمان ہو کر جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تم ایک ہی دعا کر رہے ہو کہ ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ، اور دعائیں نہیں ہیں آپ کے پاس، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے دو بھائی تھے، دونوں بھائیوں نے 30 سال مسجد کی خدمت کی، فی سبیل اللہ مسجد کے اندر آذانیں دیتے رہے، 30 سال کا عرصہ، نیک تھے، نمازی تھے،
لیکن ان میں سے جب ایک میرا بھائی بننے کا وقت آیا، اس نے کہا کہ مجھے قرآن پاک دو۔ ہم نے اس کو قرآن پاک دیا، یہ سوچ کر کہ اس کا آخری ٹائم ہے، قرآن پاک سے اپنی عقیدت کا اظہار کرے گا، قرآن پاک سے یہ گواہی لے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو مسلمانی کی حالت میں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو قرآن پاک دیا تو اس نے کہا کہ اب تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں اس قرآن پاک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور میں یہودی ہو گیا ہوں، میں نصرانی ہو گیا ہوں، تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ اس کا کہنا تھا اور اس کی روح کب سے ہو گئی۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، 30 سال فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کرنے والا، اس کا بھی ایمان سلامت نہیں رہا۔ کیسا تھا؟ مؤذن تھا، 5 وقت کی اذان دیتا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، پابندی کرنے والا تھا، لیکن جب گیا تو کیسا گیا؟ اس کا ایمان ہی سلام کر دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے بچیں۔ اس مسلمان کو واقعی فکر کرنی چاہیے کہ جو دنیا کی حالت میں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے شیطان نے کہا جھوٹ بول، اس نے کہا ٹھیک ہے، شیطان نے کہا غیبت کر، اس نے کہا ٹھیک ہے، شیطان نے کہا حرام کما، اس نے کہا ٹھیک ہے، شیطان نے کہا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کر، کہا ٹھیک ہے، شیطان نے کہا رب کی نافرمانی والے کام کر، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو ساری زندگی شیطان کے کہنے پہ چلتا رہا، وہ نزاع کے وقت شیطان کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ شیطان کا نزاع کے وقت میں وہ بندہ مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی زندگی گزارتے ہوئے شیطان سے جنگ کی ہو۔ شیطان نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی، اس نے کہا میں نے پڑھنی ہے۔ شیطان نے کہا داڑھی مڈوانی، اس نے کہا میں نے نہیں مڈوانی۔ شیطان نے کہا کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کر، اس نے کہا کہ میں رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کروں گا۔ تو ایسا بندہ، امید ہے، گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، امید ہے کہ ایسا بندہ اپنے ایمان کو سلامت لے کر جا سکتا ہے، لیکن مرتے وقت اگر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہا تو یقین مانیے جی ہماری زندگی کسی بھی کام کی نہیں، ہمیشہ کے لیے رب کی نافرمانی۔ جس کا ایمان چھین لیا جائے گا نا، اس کے لیے ہمیشہ کی نافرمانی، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رب کی ناراضگی ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ تک وہ جہنم میں رہے گا۔ کافر کے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں نا، جہنم اس کے کافر کے لیے جہنم ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سزا دے کر آخر کار جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، رب تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کریں، گناہوں سے بچیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اپنی ہر دعا میں اس دعا کو آپ ضرور شامل کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ پتہ نہیں کون سی دعا قبولیت والی ہو، کون سی دعا کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، اور ہماری یہ دعا کو اللہ